آپ تشریف لائے، میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا خورشید احمد نقشبندی صاحب ناظم مالیات آزاد کشمیر، آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں پیر مہر علی شاہ صاحب کے شعر آپ کو سنا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آقا کے رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ، مکھ چند بدر شاہ شانی یہ، مت چمکتی لاڈ نورانی یہ، مکھ چند بدر شاہ شانی یہ، مت چمکتی لاڈ نورانی یہ، کالی زلف پہ ہاتھ بسانی یہ، مخمور عقید نمد بنیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے مہر علی کتے تیری سلام اللہ کا ٹھیک دے جا بڑھیا۔ ابھی میں ملتمس ہوں امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع بنبر حضرت علامہ مولانا سجاد احمد رضوی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں مائک پہ آئیں اور تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بأیام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز و محتشم سامعین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے ساتھ آج شہدائے کربلا کی یاد میں ہم سبھی جمع ہیں۔ آج کی محفل پاک میں مرکزی خطاب اور مرکزی بیان مرکزی ناظم مالیات آزاد کشمیر خورشید ملت کتب ملوٹ جناب حضرت علامہ مولانا خورشید احمد نقشبندی صاحب فرمائیں گے، اور ان کے بیان سے ہم سبھی معزوز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالی پہنچائے، اور ہم سب کو ان کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ ان کے سامنے میرا بیان کرنا، کچھ کہنا، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، مگر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حاضر ہوا۔ زیادہ بات چیت میں نہیں کروں گا، صرف حکم کی تعمیل مقصود ہے اور آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ وہ بہت ہی اور نہایت ہی اچھے انداز میں آپ تک جو پیغام وہ پہنچائیں گے
وہ یقیناً اس طرح میں نہیں پہنچا سکتا، صرف حکم کی تعمیل مقصود ہے۔ اور اس کے ساتھ میں شعیب صاحب جو ہمارے تحریک کے ضلعی ذمہ داران میں شامل ہیں، اور ان کے والد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مشن کے لیے قربانی دی تھی، اس مشن کو عام کرنے کے لیے آپ نے اس پروگرام کو منعقد کیا۔ صرف ان کے نام کے لنگر کھا لینا، شربت پی لینا، چاولوں کا انتظام کر کے انہیں کھا لینا، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے اس مین پوائنٹ کو، مین نقطے کو سمجھنا ہے جس کے لیے امام حسین نے سب کچھ چھوڑا ہے۔ وہ لنگر لے کر جانا ہے جو امام حسین جو لنگر چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، وہ بستیاں، وہ گلیاں، وہ گھر، وہ نقوش جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ کر اس دنیا سے گئے تھے، ان نقوش کو، ان گلی بستیوں کو، ان شہروں کو، ان گھروں کو امام حسین چھوڑ کر کربلا کے میدان میں کیوں آئے؟ دنیا آج متلاشی اور اس بات کی طالب ہے، خواہش مند ہے، کاش ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت ہو جائے، کعبۃ اللہ کا طواف حج ہمیں نصیب ہو جائے، اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے جو ویلیو، جو مقام اس مقام کا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں اس طرح کی جگہ اور اس طرح کے مقامات آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہاں نیکیاں دوسری جگہوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ امام حسین وہاں اپنا کنبہ قبیلہ اور وافر مقدار میں جس جگہ پر نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم گھر جو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز ہے، اس کو چھوڑ کر امام حسین کربلا کے میدان میں کیوں آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جانتے تھے اس وقت حضور علیہ السلام کے دین پر جو وقت آیا ہے، اب حضور کا نواسہ ہونے کے ناطے میری ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے، مجھ پر زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اب خانہ کعبے میں رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ جب دین چلے گیا، دین پر حملہ ہو گیا، مجھے اپنے گھر میں بیٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے کسی نے فرمایا تھا کہ اپنے حجروں سے نکل کر رسم شبیری ادا کر، اپنے حجروں سے نکل کر، ہمارے حجروں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جب دین سے تعلق ٹوٹ گیا، جب دین کے اوپر حملہ ہو گیا، ہمارے گھر، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری بستی، ہماری مسجد، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ہم وہ دین جو ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی بات کرتا ہے، اب صرف ایک مسجد بچانے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں تو پھر ہماری کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب اہم مقامات چھوڑے جا سکتے ہیں تو پھر اپنا گھر، کنبہ، قبیلہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہم پوائنٹ اور اہم نقطہ ہے جس کو یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی ہم نے اپنی دل کی تختی کے اوپر نوٹ رکھنا ہے۔ یہ بھولنے والا سبق نہیں ہے
اس دنیا کی ہر خوبی کا مالک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گردانا جاتا تھا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا ہوا جو آپ کو چاہنے والے تھے۔ پھر آپ نے دین کی خاطر وہ پیدائشی گھر چھوڑ دیا، پیدائشی گھر جس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم ادھر نہیں چل سکتے۔ ہمارے گھر کا کیا بنے گا، ہمارے چاچے تائے کا کیا بنے گا، ہمارے رشتہ داروں کا کیا بنے گا، ہمارا فلاں کے ساتھ تعلق ہے اس کا کیا بنے گا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چاچوں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، اپنی گلی کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، اپنے مکان کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔ ہر چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چھوڑی۔ آپ نے ہجرت کی ہے مدینہ شریف کی طرف۔ اسی ہجرت کے نام سے ہم ایک اسلامی تاریخ گردانتے ہیں۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی جانتے ہیں، دشمن بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے، کافر بھی جانتا ہے ہجرت کیا ہے۔ ہجری سال جو ہم گردانتے ہیں، شمار کرتے ہیں، جنہیں ہم گنتی کرتے ہیں، اس کی نسبت سے دنیا جانتی ہے کہ یہ ہجری سال کیا ہے، ہجری مہینے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی تھی مکہ المکرمہ سے۔ وہ کون سا شہر تھا جس میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج جو پرانے بابے انہیں اگر کہیں کہ آپ اپنے آبائی گھر کو، اپنے آبائی دیہات کو چھوڑ کر آپ فلاں جگہ چلے جائیں، یہ ان سے پوچھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کے دل کو اپنے گھر کو چھوڑنا۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا اس گھر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہاں پر ہمارے باپ دادا بیٹھتے تھے، ہمارے پردادا بیٹھتے تھے، ہماری زمینوں کے ساتھ ہمارے پرانے باپوں کا تعلق ہے۔ اس زمین کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا دشوار ہے، ان کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس درد کو نہیں محسوس کر رہے تھے؟ آپ نے چھوڑ دیا، ہر چیز کو حضور کے دین پر قربان کر دیا، اپنے دین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، رسول خدا کے دین سے بے وفائی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بس میرا مقصد اتنا ہی تھا کہ آپ کو اس خاص نقطے کی جس کے لیے امام حسین نے اپنا کنبہ قبیلہ اور خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ قربان کر دیا، اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا اور سمجھانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے لیے ہم سب کو مل جل کر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔